اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا یہ لیسن 5 پہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں توحید سیریز کے، جو کہ آج کا ٹاپک ہے دعائے مسئلہ، یعنی دعا آف ریکویسٹ، مطلب ریکویسٹ کرنے کی جو دعا۔ اب عبادت جو ہوتی ہے اس کے اندر سبمیشن بھی آ جاتا ہے، یعنی پیش کرنا خود کو، اور ہیوملٹی مطلب اپنے آپ کو ذلیل کر دینا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ پھر اس کے بعد یہ سب جو چیزیں ہیں یہ ریکوائر ہوتی ہیں، مطلب ہیوملٹی ہونی چاہیے، سبمیشن ہونا چاہیے، یہ ریکوائر ہوتا ہے کسی چیز کو ورشپ کرنے کے لیے۔ دوسری تفسیر میں عبادت کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایم کرنا گلوریفائی کرنے کے لیے، کسی چیز کو گلوریفائی کر دینے کے لیے، اور پھر اس کے بعد کسی چیز کا رینک ایلیویٹ کر دینے کے لیے، کسی چیز کا مرتبہ بڑھا دینے کے لیے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جب عبادت کے بارے میں بولا تو انہوں نے کہا کہ عبادت جو ورڈ ہے اس کے اندر ہر وہ چیز آ جائے گی، ہر عبادت ایسا لفظ ہے اس کے اندر ہر وہ چیز آ جائے گی جس چیز کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو وہ ہر ایک چیز عبادت ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے۔ اب تفسیر ماوردی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد جو اس میں آتا ہے سورہ فاتحہ میں، تو اس کے 3 اوپینین ہیں۔ پہلا کہ عبادت جو ہے وہ پیش کر دینا خود کو ہے، سبمٹ کر دینا، سبمیشن، اسلمت، وہ ہو گیا۔ دوسرا ہے کہ عبادت اطاعت ہے، مطلب جو کہہ دیا وہ مان لیا، اطاعت ہے۔ اور پھر اس وقت تیسرا ہے کہ قریب آ جانا، اس اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا، چہیتے بندوں میں سے بننے کا معاملہ۔ اب پچھلے لیسن میں ہم لوگ پڑھے تھے کہ عبادت جو ہے وہ 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ ہے، دعا اور اطاعت، ٹھیک ہے، عبادت جو ہے۔ اب دعا خود میں جو ہے 2 طریقے سے ڈیوائیڈڈ ہے، ایک دعا آف ریکویسٹ ہے اور ایک دعا ان ورشپ ہے۔ تو دعائے مسئلہ ہے اور یہ دعائے عبادہ ہے۔ تو دعائے مسئلہ جو ہے، دعائے ریکویسٹ جو ہے، وہ بھی 3 پارٹ میں ڈیوائیڈڈ ہوگی۔ تو پہلا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا، دوسرا غیر اللہ سے مانگنا، مطلب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، اور تیسرا توسل سے مانگنا۔ اب بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا تو واجب ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایسپیکٹ یہی پروو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، تو ہم لوگ اسی سے مانگیں گے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی آدمی منع کرتا ہے کہ میں نہیں مانگوں گا، میں اپنے آپ میں سفیشینٹ ہوں، مجھ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی، میری ہر ایک خواہش میرے ہی مرضی سے کمپلیٹ ہو جاتی ہے، تو یہ اگر یہ کہہ رہا ہے آدمی کہ ہر ایک چیز میری وجہ سے ہو رہی ہے، میں ہی کر رہا ہوں، مجھ کو دعا کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی، تو یہ آدمی کفر کر رہا ہے، اور یہ کفر استکبار ہے، یعنی وہ ایروگنس کا کفر ہے، وہ اس کے ایروگنٹ نیچر جو ہے اس کی وہ گواہی دے کر اس کے اوپر کفر کر رہا ہے وہ، ٹھیک ہے، جو کہ ایروگنس والا معاملہ اس میں بھی تھا، ابلیس میں۔ اب آگے آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی حدیث میں بتایا کہ اے لڑکے، میں تمہیں کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں۔ پہلا کہ اللہ تعالیٰ جو تم کو کمانڈ دی ہیں، جو اللہ تعالیٰ حکم دی ہیں، اس کو قبول کرو، اور اس کی مطلب اس پہ عمل کرو، تاکہ وہ تم کو بچا کے رکھے۔ اس کے جو حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس کو سنبھال کے رکھو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے۔ تم اس سے اگر کوئی چیز بھیک مانگو تو صرف اسی سے مانگو، اور تم کو کسی چیز میں ضرورت کا محسوس ہو، ضرورت، تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگو، صرف اکیلا اس مدد کو۔ تو یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ غافر آیت نمبر 60 میں کہ اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو اور میں تمہیں جواب دوں گا، اور جو مجھ کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے ہیں وہ ضرور ہیل فائر میں ڈالے جائیں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا۔ اب اللہ تعالیٰ سے علاوہ کسی اور سے مانگنے کا، یعنی غیر اللہ سے مانگنے کا، تو اس میں بھی 2 طریقے کا معاملہ ہے، ایک تو شرکیہ ہے اور ایک نان شرکیہ ہے، مطلب شرک نہیں ہے۔ تو پہلا شرک نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دعا آدمی مانگا جا رہا ہے، یہ دعا اصل میں کیٹیگری میں آنا بھی نہیں چاہیے، لیکن کیونکہ یہ جنرل ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز سے مانگنا، ٹھیک ہے، کہ کوئی بچہ اپنے ماں باپ سے پیسہ مانگ رہا ہے تو وہ ہو گیا ایک،
کوئی آدمی اپنے کسی قوی آدمی سے، یعنی کوئی کمزور ہے مالی حالت سے، تو کوئی زیادہ مضبوط مالی حالت سے، تو اس سے مانگ رہا ہے پیسہ کہ مجھ کو اس میں مدد کر دو. یا پھر کوئی کہیں پہ مار کھانے والا ہے، کوئی اسٹرانگ آدمی سے کہہ دیا کہ بھائی میری مدد کر دو، اور وہ مدد کر دیا اس کی. تو یہ سب جو چیزیں وہ مانگ رہی ہیں، یہ دعائیں کا معاملہ نہیں آئے گا اصل میں، لیکن یہ ہے کہ ایک مدد مانگا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے علاوہ کسی سے. تو اس کا کیا یہ نان شرکیہ جو معاملہ ہے اس کی کیا کہاں باؤنڈری کہاں جاتی ہے؟ تو باؤنڈری یہ ہے کہ آدمی تب تک کسی آدمی سے مانگ سکتا ہے جب تک کہ اس آدمی کے پاس وہ کرنے کے لیے اختیار ہو. ٹھیک ہے. اب اس پہ مطلب کیا نام ہے، کوئی آدمی ایسا ہے کہ کہے کہ بھائی بارش کروا دو، تو بارش کا اختیار تو نہیں ہے نا اس آدمی میں، تو یہ تو معاملہ اس میں نہیں آئے گا. لیکن آدمی کہہ دیا کہ بھائی مجھ کو یہ 100 روپے کی ضرورت ہے اور دے دو، لیکن اس آدمی کے پاس اختیار ہے کہ وہ دے سکتا ہے 100 روپے. اچھا بھلے ہی اس کے پاس نہیں ہے تو وہ کسی اور سے مانگ کے دے سکتا ہے، لیکن اختیار ہے اس کے پاس کہ وہ دے سکتا ہے 100 روپے، تو وہ نان شرکیہ ہو گیا. تو اختیار جب تک اللہ تعالیٰ کے حساب سے رہے گا کہ اس آدمی کے پاس اختیار ہے تو اس سے لے سکتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں کہ اس کی حکم کیا ہے، اس کے اوپر کیا رولنگ لگے گی. تو پہلا یہ ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیا مانگا جا رہا ہے. اب کوئی آدمی اگر حلال چیز مانگ رہا ہے، جو چیز صحیح ہے، جیسے پیسہ مانگ رہا ہے کہ کہ میرے پڑھائی میں مجھ کو یہ پیسہ چاہیے، تو اب وہ صحیح ہے. لیکن اگر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ کو الکوہل پینے کے لیے بھائی مجھ کو شراب پینی ہے، پیسہ دے دو، تب وہ غلط ہو جائے گا، تو وہ حرام ہو جائے گا. تو یہ یہاں پہ شرک، اب یہاں پہ حلال اور حرام کا معاملہ آ جائے گا کہ کون سی چیز ریکویسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ریکویسٹ کیا جا رہا ہے. اگر وہ حلال چیز ہے تو وہ جائز ہے، اگر حرام چیز مانگ رہا ہے تو وہ ناجائز ہے. سمپل سی بات ہے. اب شرکیہ ریکویسٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو اس کی جو ہے اس کو 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا گیا. پہلا تو کہ آدمی جو اس کے ڈگری میں نہیں ہے، مطلب جس کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ چیز کرنا، جس کے اختیار میں نہیں ہے. تو جیسے وہ والا بارش کروانے کا معاملہ ہوا تھا کہ کسی آدمی سے آپ کہیں یہ کہ بارش کروا دو، تو وہ نہیں کر سکتا، لیکن آپ اسے کہہ رہے ہیں، تو وہ شرک ہو جائے گا کہ تم خود یقین رکھ رہے ہو کہ یہ کروا دے گا لیکن کرتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا پھر کسی اسٹون سے، کسی پتھر سے، کسی پیڑ سے مانگنا کہ کوئی چیز کرنا کہ میرا یہ کروا دو، میرا وہ کام کروا دو، جبکہ وہ نہیں کر سکتا، تو وہ حرام، وہ شرکیہ چیز ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 71 میں کہ کہو تم جس کو میرے جگہ پہ پکارتے ہو، میرے علاوہ جس کو پکارتے ہو، وہ تم کو کوئی نقصان یا فائدہ پہنچا سکتے ہیں. پھر اس کی تفسیر جب امام الطبری کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی پتھر یا پیڑ سے کہیں گے کہ میری یہ مدد کر دو، مجھ کو یہ نفع پہنچا دو. تو یہ معاملہ آتا ہے شرکیہ والا معاملہ. دوسرا اور شرک میں آتا ہے کہ آسکنگ دا انسین، یعنی غیب کی جو چیزیں ہیں، جیسے جن ہیں اور اسپرٹ مطلب روح ہیں اور اینجلس ہیں، مطلب کیا نام ہے، فرشتے ہیں. تو ان لوگ سے مانگنا، بھلے ہی ان لوگ کے پاس اختیار ہے کہ یہ لوگ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگ سے نہیں مانگنا، تو وہاں پہ وہ شرک ہو جائے گا. تو غیب کی چیزیں اگر غیب کی دنیا سے کسی سے مانگنے لگے آپ، تو کوئی کام اپنا کروانے لگے، تو وہ شرک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا معاملہ. اب آتے ہیں لاسٹ والا. تو پہلا کیا تھا اس میں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا، وہ والا ہو گیا. غیر اللہ سے مانگنا، اس کا ہم لوگ ڈسکس کر لیے کہ کیا شرک ہے کیا نہیں. اب توسل کے اوپر آتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے. اب اس میں آتے ہیں تو توسل بھی کئی طریقے کا ہوتا ہے. تو پہلا تو ہے توسل جو جائز معاملے کے حساب سے ہے، جو شریعت اجازت دیتی ہے جس کی، اور دوسرا ہے کہ شریعت جس کی اجازت نہیں دیتی. اب جس کی اجازت دیتی ہے شریعت، تو توسل وسیلہ اس والا معاملہ ہے. تو وسیلہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا، اس کی شریعت اجازت دیتی ہے، جو کہ الاعراف کی آیت 180 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو اس کے بہترین ناموں کے ساتھ. اس کے بہترین نام جو ہے اللہ تعالیٰ کے، تو ان سے اللہ تعالیٰ سے مانگو. تو اس سے کیا رہتا ہے کہ دعا جلدی قبول سنی جاتی ہے اور جلدی قبول ہوتی ہے. تو یہ ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ تعالیٰ کے جو اچھے نام ہیں، اسماء الحسنی، اس کے بیس پہ جو ہے آپ کا دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ سے. دوسرا معاملہ آتا ہے کہ عمل کے بیس پہ، جو اپنے اچھے عمل کیے ہیں اس کے حساب سے توسل کرنا، اس کے حساب سے
اللہ تعالیٰ کا اس ڈیڈس کا، ان چیزوں کا وسیلہ، اس عمل کا وسیلہ بنا دینا. تو یہ آتا ہے آپ کے عمل کے حساب سے. تو اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ یا اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو میری محبت ہے دل میں، یا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ میرا یہ کام کر دیجیے. تو وہ محبت جو ہے وہ آپ ہی کا عمل ہے، آپ کا اچھا عمل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایک اچھا عمل ہے. تو اس عمل کے بیسس پہ آپ کو وہ کام ہو جائے گا، تو وہ وہاں پہ غلط نہیں ہوگا معاملہ. اب اس کا بھی ایک بخاری مسلم میں ایک اسٹوری بہت زیادہ فیمس ہے کہ ایک 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، ایک کیو میں پھنس گئے تھے، ایک گفا میں پھنس گئے تھے، اور گفا کے وہ پتھر اس میں بند ہو گئے تھے وہ لوگ. تو اس میں ایک پھر اپنا وسیلہ لوگ کرنے لگے اپنے اعمال کا. تو ایک نے اپنے ماں باپ کی خدمت کا وسیلہ بنایا، ایک نے زنا سے بچنے کا وسیلہ بنایا، ایک نے کہا کہ میں نے جس کا پیسہ تھا اس کو لوٹا دیا تو اس کا وسیلہ. تو یہ وسیلہ کر کے پھر اس کے بعد وہ پتھر ہٹ جاتا ہے اپنے آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ نکل جاتے ہیں. تو یہ عمل کا وسیلہ انہوں نے بنایا تھا. اب تیسرا آتا ہے کہ دعا کروانا وسیلہ. اب یہاں پہ جو دعا کروانا وہ زندہ لوگوں کے لیے جو کہ ابھی پریزنٹ ہیں، ہاں، مرے میں سے نہیں ہے. اس کا اگزامپل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اویس القرنی رحمہ اللہ سے وسیلہ بنا کے یہ کام کو دعا مانگو تو یہ تمہارا دعا قبول ہو جائے گی. تو یہ ایک آ جاتی ہے جو کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے اس کی. پھر اس کا بخاری میں حدیث ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان سے کہا کہ دعا کرنے کے لیے کہا، وسیلہ بنایا ان کا کہ استسقاء کی دعا کرنا، مطلب اللہ تعالیٰ بارش کروا دے، اس کی دعا ہو گئی. اور پھر اس کے بعد ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے عمرہ کرنے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے لیے بھی دعا کر دینا. تو یہ ایسا ایک ہوتا ہے کہ دعا کرنا. اب وسیلہ جو کہ منع ہے اس کے بارے میں آ جاتے ہیں. تو اس میں بھی 2 طریقے کا ہے، ایک تو بدعت ہے، ایک شرک ہے. بدعت کیا ہے کہ اب یہاں پہ معاملہ تھوڑا سا اختلافی معاملہ آتا ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسٹیٹس ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ویلیو ہے اللہ تعالیٰ کے نظر میں، اس کو بیسس بنا کے اگر دعا مانگی جائے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، شرعی عمل نہیں ہے اور شریعت میں اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے، شریعت میں اس کی دلیل نہیں ملتی ہے، ایسا کہتے ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شریعت میں اس کی دلیل ہے اور یہ جائز عمل ہے، بھلے ہی پرہیز کرنا چاہیے. تو آتے ہیں کیا معاملہ ہے. تو جامعہ ترمذی کی حدیث ہے 3578 جس میں ایک اندھے آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو کروا کے ایک دعا پڑھوائی، کیونکہ وہ اندھا آدمی آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجیے. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وضو کرو، اور پھر اس کو ایک دعا پڑھائی. تو اس میں دعا کے الفاظ میں یہ تھا کہ یا اللہ تعالیٰ میرا یہ کام ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹیٹس ہے آپ کے لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اب وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسٹیٹس ہے، جو پروفٹ آف مرسی کہا گیا وہاں پہ، اس کو ایک وسیلہ بنا کے وہاں پہ دعا مانگی. ٹھیک ہے. یہاں پر اور آگے جہاں پہ بھی ہم بات کریں گے کہ یہ اس طریقے سے وسیلہ جائز ہے، وہ اولیاء کے لیے استعمال نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیے گا، اولیاء کے لیے استعمال نہیں ہوگا کیونکہ وہ ناجائز ہے. اور حضور کے لیے ہمارے پاس دلیل ہے، اولیاء کے لیے دلیل نہیں ہے قرآن و سنت سے. تو اس سے آپ وسیلہ نہیں مانگ سکتے اور یہ شرک اور بدعت میں آئے گا. اب اس کا معاملہ کیا ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے مجموع الفتاویٰ کے جلد 1 میں پیج نمبر 285 سے 2086 کے بیچ میں یہ فرمایا ہے، یہ لکھا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیٹس سے، ان کے ویلیو سے، ان کے پوزیشن سے دعا مانگنا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ان کے تھرو دعا مانگنا، انہی سے نہیں مانگ رہے ہیں، ان کے تھرو مانگ رہے ہیں. تو وہ جو ہے کچھ لوگوں نے جائز کہا ہے، کچھ لوگوں نے ناجائز کہا ہے. تو دونوں لوگ دلیل لاؤ اور دلیل کے حساب سے کر لو، اور جس کی دلیل کمزور نکلی اس کو اجتہاد کا اس کا فائدہ ملے گا. اور کوئی بھی یہاں پہ
پنشمنٹ کا یا پھر کیا نام ہے کوئی گناہ کا مستحق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ معاملہ آتا ہے. تو یہ والی جو جامعہ ترمذی کی 3578 والی حدیث ہے وہ جو ہے اندھے آدمی کی حدیث کو لوگ پیش کر دیتے ہیں, تو یہ جائز عمل ہو جاتا ہے. اگر اس حدیث کو صحیح نہیں مانا جائے تو یہ ناجائز عمل ہو جائے گا, لیکن یہ حدیث میرے خیال سے صحیح ہے اور باقی تمام ائمہ کے حساب سے بھی صحیح ہے. اور پھر اس کے بعد امام النووی نے اس کو صحیح کہا, مطلب یہ عمل کو صحیح کہا ہے. پھر امام ابن قدامہ المقدسی نے اس کو صحیح کہا ہے. باقی 4 ائمہ جو ہم لوگ کے ائمہ اربعہ ہیں انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے اور وہ اس کو الاؤ کیا ہے. اب پھر اس کے بعد اس میں معاملہ کیا آتا ہے, شرک کا کہاں سے معاملہ آتا ہے اور بدعت کا کہاں سے معاملہ آتا ہے. تو اگر ایسا مانا جائے کہ یہ حدیث غلط ہے, یہ حدیث صحیح نہیں ہے, تو بدعت کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر صحیح مانا جائے تو جائز عمل ہے. لیکن یا رسول اللہ میرا یہ کام کروا دیجئے, یا رسول اللہ میرا یہ کام ہو جائے, یہ اگر آپ دور سے کہیں, ٹھیک ہے, کہیں اور سے کہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس کے پاس جا کے نہ کہیں, دور سے کہیں, تو یہ شرک ہوگا. ٹھیک ہے. اور یا رسول اللہ میرا یہ کام ہو جائے, اللہ تعالیٰ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دیجئے کہ یہ میرا کام ہو جائے, تو یہ جو ہے یہ بدعت عمل ہوگا. ہاں, لیکن کچھ ائمہ اس کو بھی جائز قرار دیتے ہیں اگر پاس جا کے ان کے قبر کے پاس جا کے یہ بولا جائے کہ یہ میرا کام کروا دیجیے اللہ تعالیٰ سے کہہ کے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس سنتے ہیں, ان کی روح لوٹا دی جاتی ہے, اس کی حدیث ہے. تو ابن قدامہ نے ایسا کہا, لیکن پرہیز کرنا چاہیے, گریز کرنا چاہیے. آدمی کیوں ایسا کرے, ایسے معاملے میں کیوں پھنسے, ٹھیک ہے, دور ہو جائیں اس معاملے سے. تو آدمی کو دور سے یا رسول اللہ کے تھرو کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. باقی پاس جا کے کچھ لوگوں نے الاؤ کیا ہے, لیکن کچھ لوگ نے منع کر دی. پہلا تو دور والا جو ہے وہ شرک ہو گیا, سب سے وہ معاملہ سیٹ ہے کہ وہ شرک ہے ہی. لیکن پاس والے میں اختلاف ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں بدعت ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاس جا کے کر سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے تھرو یہ مانا جائے, دل میں یہ رہ جائے کہ اللہ ہی دینے والا ہے, تو یہ رہنا چاہیے. اب یہاں پہ معاملہ آتا ہے کہ یا تو بدعت ہو گیا یا تو پاس ہو گیا. اب یہ ایک اور بھی معاملہ آتا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا. اب یا رسول اللہ مدد کہنا تو شرک ہو جائے گا, کہیں سے بھی بولیے آپ, وہاں پاس جا کے خیر بولیں گے کوئی کام کرنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ دل میں یہ رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دے گا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سکتے ہیں تو یہ غلط ہو جائے گا, یہ شرک میں آ جائے گا. اب یہ معاملہ آتا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا. اب یا رسول اللہ کہنا جائز ہے, لیکن اس کو مدد کے طور پہ نہ کیا جائے. یعنی یا رسول اللہ میری یہ چیز کر دیا, کوئی حاجت پیش کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں گے آپ کی وہ حاجت, وہ کہیں سے ہو جائے گا, تو وہ غلط ہے, وہ شرک ہو جائے گا. لیکن یا رسول اللہ آپ کی یاد آ رہی ہے, یا رسول اللہ آپ کتنے اچھے تھے, اب ایسے کہیں گے تو یہ سب اچھے عمل ہیں, مستحب ہیں, یہ اچھی چیزیں ہیں, اس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو اس کا یا رسول اللہ کہنے کا ایک کیسے, مطلب اس کی دلیل کیا ہے کہ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 4462 میں جب فاطمہ رضی اللہ عنہ, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہو گئی, تو فاطمہ رضی اللہ عنہ جب مٹی وغیرہ ڈال دی گئی تھی, تو پھر اس کے بعد اسی ٹائم فاطمہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی تھی یا ابی, مطلب اپنے ابو کو پکار رہی تھی, رسول اللہ کو پکار رہی تھی, تو یا ابی کہہ رہی تھی. اس سے یہ جائز ہو جاتا, اس سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کے لیے وہ ابی تھے, ہمارے لیے وہ رسول اللہ ہیں, تو ہم لوگ رسول اللہ کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ. لیکن یا رسول اللہ اگر مدد کے لحاظ سے کہا جائے تو وہ شرک ہو جائے گا. تو آج کا معاملہ یہی تھا کہ شرک, اس میں شرک کیا ہے. اب مسئلہ ایک بار اور ریپ اپ کر دیتے ہیں کہ پہلا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا, ٹھیک ہے, دوسرا ہے غیر اللہ سے مانگنا, تیسرا ہے کہ کسی کے توسل سے مانگنا. پہلا اللہ تعالیٰ سے مانگنا وہ واجب ہے, وہی کرنا چاہیے, بہتر عمل وہی ہے. دوسرا غیر اللہ سے مانگنا جس میں ایک شرکی ہے ایک نان شرکی ہے. شرکی یہ ہے کہ کسی اور سے کہنا کہ جس کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے, وہ جیسے بارش کروانا کسی آدمی سے کہہ دو تو وہ اختیار میں نہیں ہے اس کے, تو وہ کرے, وہ شرکی ریکویسٹ ہو گئی. دوسرا ہے نان شرکی, مطلب شرکی نہیں ہے جو, تو وہ ہے کہ کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں اپنے ابو سے کہنے کہ ابو میرا یہ کام کروا دیجئے, ابا بیٹا یہ کام کر دو میرا. تو یہ سب تو نارمل سی چیزیں ہیں, یہ الاؤڈ ہیں. لیکن اگر وہ اختیار میں نہیں ہے اس کے, تو وہ وہاں سے شرک ہو جائے گا. پھر اب آتے ہیں غیب سے مانگنا, اسی میں آتا ہے غیب سے مانگنا. تو غیب سے نہیں مانگ سکتے آپ, وہاں پہ شرک ہو جائے گا وہ معاملہ.
اب آتے ہیں توسل پہ. توسل میں وہ کچھ چیزیں شرعین طریقے سے ایک دم اجماع کے حساب سے جائز ہیں. کیا ہے کہ توسل اللہ تعالیٰ کے نام کا استعمال کر کے آپ کر سکتے ہیں. دوسرا ہے کہ اپنے اچھے اعمال کو پیش کر کے کر سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو پیش کر کے کر سکتے ہیں, دعا مانگ سکتے ہیں. پھر دوسرا ہے کہ جو لوگ زندہ ہیں ان لوگ سے مانگ سکتے ہیں کہ میرے لیے یہ دعا کر دیجیے, میرے لیے وہ دعا کر دیجیے. پھر اس کے بعد توسل آتا ہے جو کہ مطلب منع ہے. تو اس میں یہ آتا ہے کہ یا رسول اللہ میرا یہ کام کر دیجیے. دور سے اگر کہیں تو آپ وہ شرک ہو جائے گا. اگر کہیں کہ یا رسول اللہ میرا کام یہ کر دیجیے اللہ کے تھرو دور سے کہیں تب بھی وہ شرک ہوگا. لیکن اگر ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس کے پاس جا کے کہیں تو کچھ لوگ اگر وہاں پہ مانگیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے تھرو وہاں پہ بھی مانگنا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خود ذات سے نہیں مانگنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اگر مانگیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے اگر اس حدیث کو آپ صحیح نہیں مانتے ہیں تو. لیکن اگر صحیح مانتے ہیں تو ابن قدامہ جیسے بڑے عالم, بڑے کیا نام ہے امام اس کو صحیح مانتے ہیں, اور باقی اور ائمہ بھی اس کو صحیح مانتے ہیں. تو پاس جا کے اللہ تعالیٰ کو کہہ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ کروا کے آپ وہاں پہ مانگ سکتے ہیں. لیکن گریز کرنا چاہیے, آپ اس میں نہ پڑھیں تو بہتر ہے. آپ سیدھا اللہ تعالیٰ سے مانگیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہمارا معاملہ الحمدللہ آج کا کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم لوگ انشاءاللہ کل جب بات کریں گے تو دعا العبادہ کے بارے میں بات کریں گے کہ عبادت کی جو دعائیں ہیں اس کے حساب سے کیا معاملہ ہے ہمارا. وہ لیسن نمبر 6 ہوگا ہمارا انشاءاللہ تعالی.